السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء میں آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سب سے آخری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 176 سورہ نساء کی، یہ 3 آیات میراث ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو وارثین ہوتے ہیں، ان میں سے کن کا کتنا حصہ ہے، کس انداز میں حصہ ہے، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. محترم سامعین کرام، وراثت کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ وراثت کا جو مال ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے کہ میت جو مرا ہے اس کا وہ مال ہو. مرنے کے بعد جو مال ہوتا ہے وہ وراثت کا مال ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی کا مال ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ وراثت کا مال نہیں ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ باپ ماں بھی زندہ ہی ہوتے ہیں اور بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ وراثت کا مال نہیں ہوتا ہے. زندگی میں جو مال دیا جائے گا وہ عطیہ ہوگا، وہ ہبہ ہوگا، وہ گفٹ ہوگا، وراثت کا مال نہیں ہوگا. اور اس میں جو ہے اولاد کے درمیان برابری ضروری ہے، سب اولاد کو برابر دینا ہے. اور جس آدمی کا مال ہے جب وہ فوت کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مال وراثت کا مال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو تقسیم کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ موت کے بعد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 12 میں بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. یعنی لوگوں، مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی جو مال چھوڑ کر کے مرے اور تمہارا اگر اولاد نہ ہو، بیوی سے اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی مال چھوڑ کر کے مری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے تمام مال میں سے آدھا حصہ شوہر کو مل جائے گا، تم لوگوں کو ملے گا، یعنی شوہر کو ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا مال پورے مال میں سے، بیوی کے مال میں سے، بیوی ہے، مال ہے اس کا، مر گئی، کوئی اولاد نہیں ہے، مال میں سے آدھا شوہر کا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا. اور بیوی جو مال چھوڑ کر کے مرتی ہے اور بیوی کے ساتھ اولاد بھی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو پورے مال کا 1/4 یعنی 4 حصوں میں مال کو تقسیم کر کے ایک جو چوتھائی حصہ ہوگا وہ شوہر کو مل جائے گا اولاد کی موجودگی میں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہاں پر بھی وضاحت کر دی مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. عورت نے اگر کچھ وصیت کر کے رکھا ہے تو پہلے وصیت کا مال دیا جائے گا، اور اس سے پہلے اگر اس کے اوپر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا. پھر جو وصیت کر کے رکھا ہے، وصیت کا جو معاملہ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ بٹوارا ہوگا. شوہر کے بارے میں بتلا دیا کہ شوہر کو کتنا حصہ بیوی کے مال میں سے ملے گا اور کس کس کنڈیشن میں ملے گا، اللہ نے بتلایا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. یعنی مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے. تمہارا مال ہے، تم مرے، اس مال میں سے تمہاری بیوی کو بھی حصہ ملے گا. اور کیسے حصہ ملے گا؟ اگر تمہارے اولاد ہیں تو بیوی کو پورے مال میں سے اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ 1/4 یعنی پورے مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اولاد نہیں ہونے کی صورت میں، اگر اولاد نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم مرے ہو، تمہارا مال ہے اور کوئی اولاد تم کو نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا 1/4 یعنی پورے مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس میں سے ایک حصہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو مل جائے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اور اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر بھی مال میں سے بیوی کا حصہ ہے. اور کتنا حصہ ہے؟ پورے مال کا 8واں حصہ ہے. یعنی پورے مال کو 8 حصوں میں
تقسیم کیا جائے گا، 8 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا پورے مال کو، اور اس میں سے جو 8واں حصہ ہوگا وہ بیوی کو دیا جائے گا اولاد ہونے کی صورت میں۔ تو یاد رکھیے بیوی کا حصہ شوہر کے مال میں ہے، اگر اولاد نہیں ہے شوہر کا تو بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی پورے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو شوہر کو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہو تب بھی 8واں حصہ میں سے ہی پورا کرنا ہے۔ اب ایک آدمی مرا ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اب اس کے مال میں سے پورے مال میں سے 1/4 نکالا جائے گا، یعنی 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ میں رکھا جائے گا، لیکن اس کی بیوی ایک نہیں ہے، 2 بیوی ہے یا 3 بیوی ہے یا 4 بیوی ہے، تو 2 بیوی ہو یا 3 بیوی ہو یا 4 بیوی ہو بیک وقت پورے مال میں سے 1/4 ہی نکالا جائے گا، اور 1/4 میں ساری بیوی کو بانٹا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سارے بیوی کو الگ الگ 1/4 دیا جائے گا، نہیں، بلکہ پورے مال کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو چوتھا حصہ ہوگا، ایک بیوی ہو تب بھی اس کو چوتھا حصہ ملے گا، 2 بیوی ہو تب بھی دونوں میں تقسیم ہوگا، 3 بیوی ہو یا 4 بیوی ہو سب کو 1/4 میں سے ہی اس کو مل جائے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ اور اگر اولاد ہوگی تو پورے مال کو 8 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو 8واں حصہ ہوگا، اگر ایک بیوی ہے تو پورا 8 حصہ اس کو مل جائے گا، 2 بیوی ہے یا 3 بیوی ہے یا 4 بیوی ہے تو سب میں وہ وہی 8واں حصہ، الگ سے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، یہ کب ہوگا؟ پہلے قرضے کی ادائیگی ہوگی، جو وصیت کر کے رکھا ہوگا وصیت کو کمپلیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد وارث کو مال دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اتنا بیان کرنے کے بعد اب آگے ایک الگ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اب ایک آدمی ایسا ہے جو مرا، مرد ہو یا عورت، اس کو باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، دادا دادی بھی نہیں ہے، اور پوتا پوتی بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ، یعنی ایسا آدمی کہ جب مرتا ہے اس کو ماں باپ بھی نہیں ہوتا ہے، اولاد بھی نہیں ہوتا ہے، دادا دادی بھی نہیں ہوتا ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی رہے گا لیکن جو اس کے اصل جو وارثین ہوتے ہیں اس میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ اصل وارثین کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتا ہے، ماں باپ ہوتا ہے، اس کے اوپر آئے گا تو دادا دادی ہوتے ہیں، نیچے آئے گا تو پوتا پوتی، یہ اصل وارثین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، اور آگے فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن۔ یاد رکھیے اس کو کلالہ کہتے ہیں، کلالہ یعنی ایسا آدمی جس کے کوئی وارثین نہیں ہو، ماں باپ بھی نہیں ہو، اولاد بھی نہیں ہو، دادا دادی بھی نہیں ہو، پوتا پوتی بھی نہیں ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان فرمایا کہ کلالہ اکلیل سے ہوتا ہے، اور اکلیل کہتے ہیں ایسے تاج کو جو سر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہو۔ جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت جو کلالہ ہوتا ہے اس کے اصل تو اصول فروع میں تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی بھی نہیں ہوتا ہے، دادا دادی بھی نہیں ہوتا ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہوتا، لیکن دوسرے رشتہ دار اس کو چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں، جس میں خاص طور سے بھائی اور بہن رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ہم ایک بات اور واضح کر دیں کہ یہاں پر جن بھائیوں کا ذکر ہے وہ بھائی جو ماں کی طرف سے ہو۔ بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، کسی بھی آدمی کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں بھائی بہن۔ ایک بھائی بہن ہوتے ہیں جو اصل سگے حقیقی، جس کے باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، یعنی باپ اور ماں دونوں ایک ہوتا ہے، اس کو اصل اور سگے بھائی کہتے ہیں، کہ باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے، باپ بھی الگ نہیں ماں بھی الگ نہیں، اس کو حقیقی بھائی سگا بھائی بہن کہتے ہیں، اصل بھائی بہن کہتے ہیں۔ ایک بھائی بہن ہوتا ہے اللاتی، اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں سوتیلا، اور وہ کیسا سوتیلا؟ یعنی باپ تو ایک ہوگا لیکن مائیں الگ الگ ہوں گے، یعنی ایک باپ ہے اسی کے نطفے سے اولاد ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، ماں الگ الگ ہے۔ جیسے ہمارا یہ عمران، ان کے جو دوسرے بھائی ہیں الگ الگ ماں سے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللاتی بھائی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللاتی بھائی، کہ باپ ایک ہوگا اور ماں الگ الگ ہوگی۔ اور ایک ہوتا ہے اخیاتی بھائی بہن۔ اخیاتی بھائی بہن کس کو کہتے ہیں؟ ماں جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے لیکن باپ الگ الگ ہوتا ہے۔ یعنی ایک عورت تھی جس کی شادی پہلے کہیں پر تھی، وہاں پر اس کو بال بچے ہوئے، اب وہ شوہر مر گیا یا طلاق دے دیا، اب اس نے دوسرے سے شادی کیا، اب اس کے بطن سے بھی دوسرے بچے پیدا ہوئے، ایک ہی پیٹ ایک ہی ہے لیکن شوہر الگ الگ ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخیاتی بھائی بہن۔ اسی کا حصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، دوسرے بھائی بہن کا حصہ نہیں، اسی بھائی بہن کا جو ماں کی طرف سے ہو۔ ابھی اسی صورت کے اندر آیت نمبر
76 جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقی بھائی بہن ہوتا ہے اس کا رشتہ بتلایا کہ ایک ایسا آدمی ہے مرا، ایک ایسا آدمی مرا جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، دادا دادی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں، لیکن اس کے اپنے بھائی بہن ہیں. تو آیت نمبر 176 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ بالکل جیسے اولاد کے درمیان حصہ تقسیم ہوتا ہے ویسے ہی اپنے بھائی بہنوں کے درمیان حصہ تقسیم ہوگا. مثلا ایک آدمی ہے جس کے اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بہن ہے، تو اس ایک بہن کو بالکل آدھا حصہ ملے گا. اگر اس کو 2 یا 2 سے زیادہ بہن ہے تو پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، جیسا کل بتایا تھا، یاد ہوگا تم لوگوں کو، کل بتلایا تھا میں نے. پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصہ بہنوں کو مل جائے گا اور سارے بہنوں کو اس میں تقسیم کر دیا جائے گا. اگر عورت ہے، اس کو اولاد بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا ایک بھائی ہے، تو وہ ایک بھائی جو ہوگا مال کا وارث بن جائے گا، وہ ایک بھائی مال کا وارث بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مزید فرمایا ہے کہ اگر بھائی بھی ہو بہن بھی ہو لیکن اس کے اولاد وغیرہ نہ ہو، یعنی وہ کلالہ ہو، تو مرد کو عورت کے ڈبل ملے گا، یعنی دو عورتوں کا جو حصہ ہوگا وہ سنگل مرد کو ملے گا. یہاں پر مسئلہ ہے جو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. لیکن یہاں پر جن بھائیوں کا تذکرہ ہے جو ماں کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے یعنی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، ایسے بھائیوں کے بارے میں اللہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت مرے اور اس کے ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کو وراثت میں سے 6 حصہ ملے گا، 6 حصہ ہر ایک کو، یعنی پورے مال میں سے 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ بھائی کو مل جائے گا اور ایک حصہ بہن کو الگ الگ مل جائے گا. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر بھائی بہن زیادہ ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ 1/3 ملے گا، یعنی پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور 1/3 حصہ جو ہوگا وہ بھائی بہنوں کو دے دیا جائے گا، اسی میں سارے بھائی بہن اپنا بٹوارا کر لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری تقسیم وصیت کے بعد ہوگی اور قرضے کے ادا کرنے کے بعد ہوگی، یعنی پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا پھر وصیت ہوگی اور وصیت کو پورا کیا جائے گا غیر مضار، لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی وارث کو نقصان نہیں پہنچ رہا. اس کا مطلب کسی بھی وارث کو نقصان نہیں پہنچ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرنے والا اپنے مال میں وصیت کیا ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہونا چاہیے. یا کیا ہے کہ قرضہ تو نہیں ہے لیکن لکھ دیا کہ قرضہ تھا، تو جو ان کے وارثین ہیں پہلے اس کو تحقیق کر لیں. اگر زیادہ وصیت کیا ہے تو جتنا شریعت میں وصیت ہے اس کو اتنا کریں اور وصیت کو پورا کریں، قرضہ ادا کریں. اور باقی جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں، اگر ایک بھائی ایک بہن ہے تو دونوں بھائی بہنوں کو 6واں حصہ مل جائے گا، 6 حصہ. اور اگر بھائی بہن زیادہ ہیں، یعنی 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں، تو پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ بھائی بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا واللہ علیم حلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے. تو یہ ساری کی ساری جو تقسیم کے طریقے بتلائے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.